اچھا خرم صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں نئے ابواب کھل رہے ہیں، اب نئی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا کوئی اس کو ہمیں آئیڈیلائز کرنا چاہیے جس طرح پاکستان بار ریئیکٹ کر رہی ہے یا جس طرح سے عدلیہ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے؟ نئے ابواب کھل رہے ہیں اور وہ تاریخ سے تاریخ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس تاریخی میں آج پاکستان بار کونسل نے جو اپنے تمام نکات اٹھائے ہیں وہ اب عدالتی تاریخ کا ایک کم از کم اس تاریخ ابواب کے درمیان روشن حصہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے واضح طور پر ان بلیک اینڈ وائٹ یہ تمام اہم آئینی نکات ہیں، انصاف کے حوالے سے، بنیادی حقوق کے حوالے سے، سیاسی کیسز کے حوالے سے، سینئر ججز کو اہم کیسز میں شامل نہ کرنے کے حوالے سے، اور جس کا اب ذکر ہو رہا ہے یہ درست طور پر ذکر ہوا ہے کہ جو پچھلے سال پنجاب اسمبلی کے کیس میں سپریم کورٹ نے جس پارٹی کی طرف جھکاؤ تھا اسی کی شاید کاپی کرتے ہوئے یو ٹرن لیا اتنا بڑا کہ پہلے کہا کہ جی اگر ووٹ نہ گنے گئے تو غیر آئینی ہوگا، پھر کہا کہ ووٹ نہیں دے سکتے اور ووٹ دینا غیر آئینی ہوگا اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ صرف کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کورٹ نے ایک خط لکھ دیا پھر ایک فیصلہ دے دیا اور چند سطریں دوبارہ لکھ دی۔ 12 کروڑ عوام کی حکومت بدل گئی کورٹ کے فیصلے سے، تو لہٰذا پاکستان کی عوام پر براہ راست جو اثر ہے کورٹ کے غلط فیصلوں کا، غلط طریقے سے فیصلے تک پہنچنے کا، اور اب یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اگر ہم اس تمام پاکستان بار کونسل نے جو آج تاریخی دستاویز ہے، جو امید ہے کہ آنے والے سالوں میں بھی جو ججز اور وکلاء ہمارے بعد آئیں گے وہ پڑھیں گے، لیکن اس کی جو سمری ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اسی سپریم کورٹ کے موجود 2 ججز نے لکھ دی ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ ایک سامراجی سپریم کورٹ، اٹس این امپیریل سپریم کورٹ، اور دوسرے نے یہ کہا کہ دیز آر پولیٹیشنز ان روبس، کہ یہ انصاف کی کباب پہنے سیاستدان ہیں۔ تو یہ بہت ہی چند الفاظ میں یہ سمری ہے کہ ہم جس طرح کورٹ میں دیکھ رہے ہیں، اور جو پرانی ایک کہاوت ہے کہ ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو اب جو تمام فوکس ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، اس نے یہ جو ایک اپنا بہت ہی ابھی تک تو وقتاً فوقتاً روشن رول لیکن زیادہ تاریخ رول ادا کیا ہے پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے میں، تاریخ رول ادا کیا ہے بنیادی حقوق میں، اور جو جس طریقے سے ان کے فیصلوں کے جو بڑے تباہ کن اثرات ہوئے اس حوالے سے۔ دیکھیں اب 90 دن کے اندر انتخاب کے حوالے سے تو انہوں نے صاف کہا کہ کل بھی جو عشائیہ تھا اس پہ انہوں نے گفتگو کی چیف جسٹس صاحب نے کہ آئین میں اسمبلی کی جو تحلیل ہے وہ 90 دن کے بعد الیکشن کو وہ کہتی ہے کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ نہیں ہوئے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا امید ہے کہ عمل درآمد ہوگا۔ تو دیکھیں آئین کے اوپر یہ تو انہوں نے فیصلہ ٹھیک دیا نا کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، جو کہ صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے بے شک پنجاب کے لیے ہی کیا جس کا اعتراض بھی کیا گیا۔ ان کی رائے درست ہے، لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی تو اسی لیے کورٹ کے سامنے بہت سارے جو معاملے لے کر آتے ہیں لوگ، پٹیشنز ہوتی ہیں، کورٹ نے بہت سوچ سمجھ کر ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے ان کے جو فیصلے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یا کورٹ میں اگر یہ بحث چلتی ہے جس طرح ہم نے دیکھا ابھی یہ نیب کے کیس میں جو نیب لا میں امینڈمنٹ تھی اس میں 60 پیشیاں ہوئیں اور نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ تو اس طرح کورٹ جب اس طرح کے سیاسی معاملات میں براہ راست انٹر ہوتا ہے تو آئین میں تو کوئی تبدیلی، آئین تو 90 دن کے لیے کہہ رہا ہے، واضح ہے 224 کا، لیکن کورٹ کے سامنے یا پارلیمان کے سامنے، اور اب یہ چیلنج آئے گا اگلی پارلیمان کے سامنے کہ اگر 90 دن کی شک جو ہے اس کے سامنے مردم شماری آ کر کھڑی ہو جائے اور نئی حلقہ بندی آ کر کھڑی ہو جائیں، تو اس میں بڑا واضح ہے کہ یا تو پارلیمان قانون بنا کر یہ کہے گی کہ اگر 90 دن اور مردم شماری کا آپس میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جس طرح آیا ہے تو پھر اس پہ جو 224 ہے وہ حاوی ہوگا مردم شماری کے اوپر، کیونکہ یہ بات ہمارے سامنے بڑی کلیئر ہے کہ جس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے، وہ بنیاد مردم شماری ہے۔ اچھا تو موسیٰ یہ صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آگے جا کے ہوگا نا،